بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام دوستوں کو مہر علی کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے آپ لوگوں کے لیے انبیاء کرام کے مختصر اور دل کو چھو لینے والے واقعات پر ایک سیریز شروع کی ہے۔ اس سیریز کی یہ چھٹی قسط ہے۔ اس سے پہلے قسط میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور اس قسط میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول گئی۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ خداوند تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلاتی تھی کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم سے اس واعظ و نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے میਂہ برسائے گا، اس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم کوئی نشانی دکھاؤ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاں اللہ تعالی نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خداوند تعالی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، آپ نے خدا سے کہے کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا، اسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے، اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں سے پاک ہو گئی۔ آپ لوگوں کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اگر پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اللہ حافظ۔